بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفکر المظفر کا سبق نمبر 156 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے تنبیہ کے دوسرے حصے کو۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مقدمات حکمت میں سے چوتھا مقام ہمارے پاس آتا ہے، وہ ہے مقام تخاطب میں قدر متیقن کا نہ ہونا۔ اور اس میں ہم نے دو صورتیں بیان کی تھی کہ ہمارے پاس جو کلام متکلم آتا ہے وہ دو صورتوں پر آتا ہے، یا تو کلام متکلم ایسا ہے کہ وہ تمام موضوع کو بیان کرے، تمام حدود اور تمام قیود کے ساتھ، یہ بھی بیان کرے کہ موضوع اخص ہے یا موضوع عام ہے۔ اور دوسری صورت ہم نے یہ بیان کی تھی کہ ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ متکلم جو ہے وہ تمام کے تمام موضوع کو بیان کرے، بلکہ کلام کے اندر ایک قدر متیقن موجود ہو، اور وہی قدر متیقن جو ہے وہ اس مقام پر تمام موضوع قرار پا جائے۔ فرماتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے تمام موضوع کو کسی اور چیز کے ساتھ بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگرچہ حکم واقعی بیان کر رہا ہے، لہذا اس مقام پر یہ مانع از اطلاق قرار پا جائے گی، لہذا اس صورت میں ہم اطلاق سے تمسک بھی نہیں کر سکیں گے۔ آج پیش کر رہے ہیں اس کی مثال، انشاءاللہ آپ کی ساری بات واضح ہو جائے گی جو گزشتہ درس میں ہم نے بیان کی تھی۔ فرماتے ہیں مثلا لو قال المولا اشتر اللحم، مولا کیا کہتا ہے کہ گوشت خریدو، لیکن وکان القدر المتیقن فی مقام محاورت ہوا لحم الغنم، لیکن فرماتے ہیں وہاں پہ قدر متیقن پہلے سے موجود ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مولا نے کہ محفل منعقد کی اور اس میں کیا ہے، غنم کے گوشت کے فوائد بیان کیے۔ اس نے کہا کہ گائے کے گوشت کے یہ فائدے ہیں، بھیڑ کے گوشت کے یہ فائدے ہیں، بکرے کے گوشت کے یہ فائدے ہیں۔ اس نے ساری تفصیل بیان کی، ان کے سارے مکمل طور پہ فضائل بیان کیے۔ آدھا گھنٹہ گزرا، اس نے حکم دے دیا کہ اشتر اللحم کیا ہے، بازار سے گوشت خرید کر لاؤ۔ فرماتے ہیں اب یہاں پہ جو اشتر اللحم کا ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ چونکہ اس مقام پہ پہلے قدر متیقن پہلے سے موجود ہے، کہ چونکہ وہ جس کے فضائل پڑھ رہا تھا وہ غنم کا لام تھا، نہ کہ اونٹ کا گوشت یا کسی اور کا گوشت وہاں پہ مراد نہیں تھا، بلکہ وہ غنم کے گوشت کی بات کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں پاس اس صورت میں یہ قدر متیقن بن جائے گی۔ اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، چونکہ اس نے کہا گوشت خرید کے لاؤ، تو اس سے مراد کوئی بھی گوشت ہو سکتا ہے، لہذا اگر آپ کوئی اور گوشت بھی خرید لیتے تو کافی شمار کا۔ فرماتے ہیں نہ، یہاں پہ آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، بلکہ ہم یہاں پہ اسی قدر متیقن کے اعتبار سے عمل کریں گے جو کہ وہاں پہ موجود ہوگی، اور یہی حکم واقعی قرار پائے گی قدر متیقن۔ فرماتے ہیں مثلا لو قال المولا، مثال کے طور پر مولا کہے کہ اشتر اللحم گوشت خریدو، وکان القدر المتیقن فی مقام محاورت ہوا لحم الغنم، اور مقام گفتگو میں ایک قدر متیقن اور وہ کیا ہو، وہ غنم کا گوشت ہو، اس کے علاوہ کوئی اور گوشت نہ ہو۔ وکان ہوا تمام موضوع ہی واقعا، اور وہ سارے کا سارا کیا ہو، تمام موضوع قرار پا رہا وہی قدر متیقن۔ فرماتے فإن وجود هذا القدر المتیقن، فرماتے اس مقام پر قدر متیقن کا موجود ہونا کافن الانبعاث المکلف، اس بات میں کافی ہوگا کہ ہم اس کے ذریعے مکلف کو ابھاریں، اس کو آمادہ کریں اس بات پر کہ وشرائہ للحم الغنم، کہ وہ صرف غنم کا گوشت خریدے، اس کے علاوہ کوئی اور گوشت نہ خریدے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اگر تو وہ غنم کا گوشت خریدے گا فیحصل موضوع حکم المولا، تو گویا کہ اس نے امتثال امر مولا کر دیا، اس کی ذمہ داری ادا ہوگی اگر وہ غنم کا گوشت خریدا ہے۔ اگر لیکن کوئی اور گوشت خریدے گا مطلب اس صورت میں پھر امتثال امر مولا بھی وہاں پر نہیں ہوگا۔ تو یہ نتیجہ جناب قدر متیقن کا، کہ اگر کلام کے اندر قدر متیقن موجود ہے تو وہی تمام موضوع قرار پائے گی۔ فرماتے اس صورت میں پھر کیا ہوگا، اس قدر متیقن کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوگا، آپ وہاں پر اطلاق و کشف نہیں کر سکتے۔ فرماتے فلو ان المولا لیس له غرض اکثر من تحقیق موضوع حکم ہی، فرماتے اگر مولا کی غرض میں یہ بات شامل ہو کہ وہ حکم موضوع کو اس سے زیادہ بیان کرے، یعنی تحقیق موضوع سے مراد کیا ہے، یعنی قدر متیقن کے علاوہ اس سے بھی زیادہ فرماتے ہیں کسی اور چیز کو بیان کرنا اگر غرض مولا میں داخل نہ ہو، فیجوز له الاعتماد علی القدر المتیقن، فرماتے اس صورت میں جو قدر متیقن کلام میں موجود ہوگی اسی پر اکتفا کرنا اور اسی پر اعتماد کرنا اس کے لیے جائز ہے، وہی محصل غرض مولا ہو جائے گی، لتحقیق غرض ہی والے بیان ہی، تاکہ مولا کے بیان اور مولا کی غرض کو محقق قرار پائے اور کیا ہو، اس کے امر کا امتثال کر سکے۔ البتہ ولا يحتاج الى ان يبين انه تمام الموضوع، اب فرماتے ہیں مولا کے لیے ضروری نہیں ہے، چونکہ مقام امتثال میں فرماتے ہیں مولا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام موضوع کو بیان کرے کہ چونکہ میں نے گھنٹہ پہلے جو فضائل پڑھے تھے وہ اسی غنم کے گوشت کے بارے میں پڑھے تھے، لہٰذا اب تم غنم کا گوشت ہی لے کر، فرماتے ہیں تمام موضوع کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو وہاں پہ قدر متیقن موجود ہوگی فقط اس کا ہونا ہی کافی ہوگا
کہ وہ تمام موضوع قرار پا جائے، متکلم کے لیے اس کو نئے سرے سے بیان کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ پس کیا نتیجہ نکلا کہ اگر اس مقام پہ قدر متیقن موجود ہوگی تو وہی تمام موضوع قرار پا جائے گی اور اس کو دوبارہ تکرار کرنا، دوبارہ بیان کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ یہ تو ہم نے بات کر دی کہ اگر متکلم کی غرض کیا وہ قدر متیقن ہو، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو، مطلب اس صورت میں قدر متیقن ہی کافی ہوگی۔ لیکن اما لو کان غرضہ اکثر من ذلک، لیکن مطلب اگر اس کی غرض اس سے زیادہ ہو، یعنی کیا مطلب بان کان غرضہ ان یفہم المکلف تحدید الموضوع بتمام، فرماتے اگر اس کی غرض میں کیا شامل ہو کہ وہ مکلف کو تمام کے تمام موضوع کی تحدید کرے، اس کی تمام خصوصیات کے ساتھ، اس کے تمام لوازمات کے ساتھ، فرماتے اگر یعنی وہ پہلی والی صورت، فرماتے فلا یجوز له الاعتماد علی القدر المتیقن، فرماتے اس صورت میں قدر متیقن پر اعتماد کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ مولا مقام بیان میں چاہتا ہے کہ ہر ایک چیز اس کے اوپر واضح کر دے، مطلب اس صورت میں پھر قدر متیقن کے اوپر اعتماد کرنا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا کا مطلب کیا؟ اگر وہ اس صورت میں قدر متیقن پر اکتفا کر لیتا ہے لَكَانَ مُحِلًّا بِغَرْضِهِ، تو اس صورت میں اپنی غرض کے لیے مخل واقع ہوگا، تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام خصوصیات اور تمام لوازمات کے ساتھ اور خاص اور عام ہونے کے اعتبار سے کیا کرے، موضوع کی مکمل طور پہ تحدید کرے۔ فَإِذَا لَمْ يُبَيِّن، اگر وہ اس صورت میں وضاحت نہیں کرتا، بیان نہیں کرتا، مقام بیان میں تھا، اسے چاہیے تھا کہ تمام خصوصیات بیان کرتا، اگر اس نے بیان نہیں کی، وَأَطْلَقَ الْكَلَامَ، اور کلام بھی کیا ہو جائے، مطلق ہو جائے، فرماتے استُكْشِفَ، یہاں پہ کشف کیا جائے گا کس بات کو، کہ اَنَّ تَمَامَ مَوْضُوعِهِ هُوَ الْمُطْلَقُ الشَّامِلُ لِلْقَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ وغیرہ، کہ یہاں پہ جو تمام موضوع ہے وہ کیا ہے، مطلق ہے، جو کہ قدر متیقن کو بھی شامل ہے اور قدر متیقن کے غیر کو بھی شامل ہے۔ فرماتے اس اعتبار سے کیا ہو جائے گا، یہ کلام مطلق ہو جائے گا، اور یہاں پہ اگر ہمیں شک ہو کہ قدر متیقن ہے یا موجود نہیں ہے تو ہم حصالت الاطلاق سے تمسک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری بات کر رہے ہیں پہلی صورت کے اعتبار سے، نہ کہ دوسری صورت کے اعتبار سے۔ فرماتے اب آپ کے لیے دونوں صورتیں واضح ہو چکی ہیں، اب اصل بحث میں ہم وارد ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا مقدمہ بیان کریں گے، مقدمے کے بعد پھر انشاءاللہ بیان کریں گے صاحب کفایہ نے بیان کیا یہ کس حد تک اس میں حقانیت پائی جاتی ہے۔ فرماتے اذا عرفت هذا التقدیر، جب آپ نے دونوں صورتیں جان لی کہ دو طرح کی صورتیں جو ہیں وہ کلام متکلم میں ممکن ہے، فرماتے فینبغی ان نبحث عما ینبغی، فرماتے اب وہ بحث ہمارے لیے کرنا ضروری ہے کہ آیا یہ عامر کے لیے سزاوار ہے، ضروری ہے کہ ان یکون بصدد بیانے، کہ وہ کیا ہو، اپنے بیان کرنے کے در پہ ہو، کہ وہ مقام بیان میں ہونا چاہیے اور اپنے مقصد اپنے مطلب کو بیان کرنے والا ہو۔ اب فرماتے سوال یہاں پہ یہ اٹھے گا کہ حل انہو علی النحو الاول او الثانی، مولا جو مقام بیان میں تھا آیا مقام بیان کا پہلی صورت میں ہونا ہمارے لیے کافی ہے یا اس کا دوسری صورت میں ہونا ہمارے لیے کافی ہے؟ فرماتے والذی یظہر من الشیخ صاحب الکفایہ، فرماتے صاحب کفایہ نے جو نظریہ دیا ہے اور جو جس نظریے کے قائل ہوئے کہ دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت ان کے مد نظر ہے، فرماتے انہو لا ینبغی من العامر اکثر من النحو الثانی، فرماتے دوسری صورت سے بڑھ کر فرماتے اور کسی صورت کو بیان کرنا اس کے اوپر سزاوار اور ضروری، یعنی کیا مطلب، یعنی وہاں پہ کلام قدر متیقن ہو اور قدر متیقن کے مطابق کیا کرے، اس کو تمام موضوع قرار دے۔ اب اس تمام موضوع ہونے کو بیان کرنا متکلم کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ نظراً الی انہ اذا کان بصدد بیان موضوع حکم حقیقتاً، اس لیے کہ جب وہ اپنے حکم واقعی کو بیان کرنا چاہتا ہے اور موضوع حکم کو اس کی تمام تحدید کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہے، فرماتے کفاہ ذالکا، تو اس میں یہی قدر متیقن ہی کافی ہوگی، یہی تمام موضوع فرماتے یہی کافی شمار ہوگا لتحصیل مطلوب، تاکہ مولا اپنے مطلوب کو حاصل کر لے، اور مطلوب کیا ہے، وہو الامتثال، کہ میں چونکہ یہاں پہ قدر متیقن کو مراد لے رہا ہوں لہٰذا مخاطب کو بھی چاہیے کہ اسی قدر متیقن کے مطابق عمل انجام دے تاکہ میرے امر کا امتثال ہو جائے۔ فرماتے یہاں پر یہی بات کافی شمار ہوگی پہلی صورت کے اعتبار سے، وہاں پہ اس کی تمام شرائط، تمام لوازمات اور تمام خصوصیات کے ساتھ اس کی تحدید کرنا یہاں پہ ضروری نہیں ہوگا۔ اس طرح فرماتے ولا یجب علیہ مع ذلک بیان انہ تمام الموضوع، فرماتے اس صورت میں اس کے لیے یہ بھی واجب و ضروری نہیں ہوگا کہ وہ بیان کرے کہ یہی تمام موضوع، یہ قدر متیقن، یہ گنم کا گوشت کی بات ہو رہی تھی، یہ تمام موضوع، فرماتے اس کو بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط وہاں پہ قدر متیقن کا ہونا ہی کافی شمار ہوگا۔ یہاں تک بات ہوگی صاحب کفایہ کی مکمل۔ البتہ فرماتے یہاں تک تو ہم نے یہ بات واضح کر دی کہ کلام کے اندر قدر متیقن موجود ہو اور وہ قدر متیقن کیا کرے، مولا کی مراد کو بیان کر دے، فرماتے اس کی تحدید کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ فقط اس کا وہاں پہ موجود ہونا کافی شمار ہوگا۔ البتہ فرماتے ایک مورد کو ہم یہاں پہ مستثنا کریں گے، وہ کون سا ہے، نعم اذا کان ہناک قدر متیقن، کلام کے اندر تو قدر متیقن موجود ہے، فی مقام المحاورہ، گفتگو میں آئی تھی، متکلم نے بیان بھی کی تھی، فرماتے ہیں کہ ایسی قدر متیقن کلام کے اندر تو موجود ہے، وکان تمام الموضوع
هو المطلق، لیکن فرماتے جو تمام موضوع ہے وہ یہ قدر متعین نہیں بلکہ کیا ہے وہ مطلق ہے۔ فرماتے اس صورت میں فقد یظن المکلف، اب یہاں پہ مکلف جو ہے تھوڑا سا پریشان ہو جائے گا، یعنی ایک طرف سے تمام موضوع مطلق ہے، دوسری جانب سے کلام کے اندر قدر متعین بھی موجود ہے، آیا قدر متعین کے مطابق عمل کرے یا پھر اطلاق کے مطابق عمل کرے۔ فرماتے اب یہاں پہ شش و پنج کا شکار ہو جائے گا، فقد یظن المکلف، فرماتے ہیں اب مکلف کو گمان ہوگا، احتمال ہوگا کس بات کا، ان القدر المتیقن ہوا تمام الموضوع، کہ آیا یہی قدر متیقن تمام موضوع بنی ہے، اس کے ہٹ کے کوئی اور چیز بن رہی ہے۔ وَأَنَّ الْمَوْلَى أَطْلَقَ كَلَامَهُ اعْتِمَادًا عَلَى وُجُودِهِ، اور مولا نے بھی اپنا کلام مطلق رکھا ہے اور اس نے قدر متیقن کے موجود ہونے پر اعتماد کیا، آیا وہاں پہ اطلاق کافی ہے یا وہاں پہ قدر متیقن کے مطابق حکم کرنا ضروری ہے۔ فرماتے یہاں پہ چونکہ یہ مکلف پریشان ہے، فَإِنَّ الْمَوْلَى دفعاً لحاظ التوہم یجب علیہ، فرماتے اب اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے، اس احتمال کو دور کرنے کے لیے فرماتے مولا کے اوپر واجب ہے کہ ان یبینا، وہ اس بات کو واضح کرے، ان المطلق ہوا تمام موضوع، کہ یہاں پہ جو مطلق ہے وہ تمام موضوع ہے، یہ قدر متیقن یہاں پہ موضوع قرار نہیں پا رہی، اس بات کو بیان کرتے۔ فرماتے اس صورت میں کیا ہوگا، اگرچہ کلام کے اندر قدر متیقن موجود ہے لیکن فرماتے چونکہ مولا نے اس کو معتبر قرار نہیں دیا، لہذا یہاں پر بھی ہم اصالۃ الاطلاق سے تمسک کر سکیں گے اور قدر متیقن کے مطابق عمل کرنا یہاں پہ ضروری بھی نہیں ہوگا، ورنہ کیا یعنی وَإِلَّا كَانَ مُخِلًّا بِغَرْضِ، فرماتے ہیں مولا کی غرض کیا تھا، اطلاق تھا، لیکن اس کے بعد وہاں پہ اس نے قدر متیقن کے مطابق کیا کر لیا، عمل کر لیا، فرماتے یہ مخل غرض شمار ہوگا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ وَمِنْ هَذَا يَنْتَجُ، فرماتے اب ہم اپنی بات کا نتیجہ لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ انہو اذا کان ہناک قدر متیقن فی مقام المحاورہ، کہ اگر کلام کے اندر مقام گفتگو میں کوئی ایسی قدر متیقن موجود ہو کہ جس کو ہم کشف بھی کر سکیں، جس کے مطابق عمل بھی کر سکیں، لیکن وَأَطْلَقَ الْمَوْلَى، مولا کیا کرے، اطلاق کے مطابق عمل کرے اور کلام کو مطلق رکھے اور اس میں اس قدر متیقن کی گفتگو نہ کرے، وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ تَمَامَ الْمَوْضُوع، اور یہ بھی بیان نہ کرے کہ تمام موضوع یہی قدر متیقن قرار پا رہی ہے، فَإِنَّهُ يُعْرَفُ مِنْهُ، فرماتے اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اَنَّا مَوْضُوعَهُ هو القدر المتیقن، کے اس کی مراد یہی قدر متیقن، یعنی ایک جانب سے اطلاق ہے دوسری جانب سے قدر متیقن کلام میں موجود ہے، فرماتے تو ہم قدر متیقن کے مطابق عمل کریں گے، ہم اس مطلق کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ فرماتے اطلاق اس بات کی نشانی ہو جائے گی، چونکہ قدر متیقن موجود تھی لہذا قدر متیقن ہی تمام موضوع قرار پا جائے گی، اس لیے کہ شارع نے کوئی اور وہاں پہ تمام موضوع بیان نہیں کیا۔ فرماتے ھذا خلاصۃ ما ذهب الیہ فی الکفایہ، فرماتے ہیں اپنی کتاب کفایت الاصول میں جناب محقق اخوند خراسانی اسی بات کے قائل ہوئے ہیں، ما تحقیق ہی و توضیح، اور انہوں نے اپنی بات کی تحقیق بھی فرمائی ہے اور اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ صاحب کفایہ کا نظریہ یہاں تک ہو گیا مکمل، ولیکن شیخنا النائنی علامہ یظہر من التقریرات لم یرتضی، فرماتے ہیں لیکن جو میرے استاد بزرگوار ہیں جناب مرزا نائن قدس سرہ، فرماتے ہیں کہ وہ جناب صاحب کفایہ کی اس تقریرات سے راضی نہیں اور خوش نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب صاحب کفایہ آپ نے جو اس کو مقدمات حکمت میں سے شماری ہے، جو اتنی بڑی تفصیل بیان کی، میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ جناب مصنف آپ کس کے ساتھ ہے، اپنے استاد کے ساتھ ہے یا جناب صاحب کفایہ کے ساتھ؟ فرماتے ہیں والاقرب الی الصحۃ ما فی الکفایہ، فرماتے ہیں میرے نزدیک قول صحیح وہی ہے، قول حق وہی ہے جو کہ صاحب کفایہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا، گویا مصنف بھی اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ ہم اس قدر متیقن والی صورت کو بھی اطلاق کلام اور مقدمات حکمت میں شامل کر سکتے ہیں۔ ولا نطیل بذکر ھذہ المناقشہ، فرماتے ہیں اس کو زیادہ طول دینے کی ضرورت نہیں، والجواب یہاں کہ ہم مرزا نائنی کے اشکال کو بیان کریں گے، جواب کو بیان، فرماتے ہیں یہاں پہ ان سب چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، مصنف نے متکلم کے مقام بیان کی دو ممکنہ صورتیں بیان کی، اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت کافی ہے، آیا پہلی صورت کافی ہے یا پھر دوسری صورت کافی ہے؟ فرماتے ہیں صاحب کفایہ خود فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دوسری صورت کافی ہے، یعنی متکلم حکم واقعی کو بیان کر رہا تھا، اس کو چاہیے تھا کہ تمام موضوع کو بیان کرتا، پس اگر اس نے تمام موضوع کو بیان نہیں کیا تو یہ مخل غرض شمار ہوگا۔ اگر تو کلام کے اندر قدر متیقن پہلے سے موجود ہوئی اور مولا کا کلام مطلق ہو، فرماتے ہیں حکم واقعی کو بیان بھی کرنا چاہتا ہو، پس یہاں پہ ہم قدر متیقن کو ہی حاکم قرار دیں گے اور اس صورت میں ہم اصالۃ الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ یہ بنیادی نظریہ جو کہ صاحب کفایہ نے بیان کیا ہے اور مصنف بھی خود جائے وہ اسی نظریے کے قائل، کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جناب صاحب کفایہ کا قول درست ہے، البتہ جو میرے استاد بزرگوار جناب مرزا نائنی نے بیان کیا میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔